باب الجہاد من الایمان، اور اس حدیث پر گفتگو یہاں تک ہوئی تھی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنہ، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اس پر ایک کلام ہے اور سمجھنے کا ہے۔ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کو لوٹاؤں اس انعام کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا، یعنی اجر و انعام یا غنیمت یا اس کو جنت میں داخل کروں۔ دوستو، اس عبارت کو سمجھنے میں یوں تو کوئی دشواری اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ کبھی آدمی شکست کھا کر واپس آتا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اجر و انعام کے، اور کبھی آدمی فتح یاب ہو کر واپس آتا ہے تو اس صورت میں اس کو غنیمت ملتی ہے، اور کبھی آدمی فتح کی صورت میں بھی اور شکست کی صورت میں بھی شہید ہو جاتا ہے، اس وقت اس کے واسطے جنت ہے۔ اور یہ عام بات ہے، اس میں کسی کلام کی کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک سے ایک دماغ والا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ او تقسیم کے واسطہ آتا ہے، لہذا یا تو اجر ہوگا یا غنیمت ہوگی۔ اگر اجر ہے تو غنیمت نہیں، اور غنیمت ہے تو اجر نہیں۔ ہاں، یہ ہے، چونکہ او تقسیم کے واسطے آتا ہے۔ یہ تو کیا یہ مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص فتح یاب ہو کر آوے اور اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے، اکہرا ملے یا دوہرا ملے، تو کیا پھر اس کو جہاد پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ہے بظاہر او جن معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو بلا مشقت حاصل ہو جاوے۔ اب آپ سمجھیے گا کہ جہاد، اور خاص طور سے اس صورت میں جب کہ اس میں فتح یابی ہوئی ہو، تو کیا کچھ انہوں نے اپنی جان نہیں لڑائی ہوگی اور کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اسی صورت میں ان کو غنیمت ملتی ہے، تو کیا یہ غنیمت بلا مشقت کے ملنے والا مال ہے؟ یہ تو سب سے زیادہ مشقت سے ملنے والا مال ہے۔ ہاں، لیکن اس کو غنیمت اسی لیے کہا جاتا ہے، اور بلا محنت و مشقت کے ملنے والا مال اسی لیے کہلاتا ہے کہ جہاد کا جو اصل اجر و انعام ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، اور یہ جو مال غنیمت ہے تو فری میں ہے، مفت میں ہے، فری میں ہے، مفت میں ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ غنیمت ملنے سے اجر و انعام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ ہے۔ اب اس او کو آپ تقسیم کے واسطے لیں گے، منافعات کے واسطے تو لیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو مانعۃ الجمع کے واسطے اس کو لینا پڑے گا، مانعۃ الجمع کے واسطے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اجر اور غنیمت دونوں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اجر ہو نہ غنیمت ہو۔ یہ ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اخلاص کو اس میں منحصر کر لیا ہے کہ ان کو کوئی تنخواہ نہ ملتی ہو، ان کو کوئی اجر نہ ملتا ہو، اجرت نہ ملتی ہو تو اخلاص ہے، اور اگر ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہو، کوئی اجرت ملتی ہو تو وہاں پر اخلاص نہیں ہے۔ اگر تنخواہ نہ ملتی ہو تو دین کا کام ہے، اور تنخواہ لیتا ہو تو دین کا کام نہیں ہے، تو یہ سراسر جہالت ہے، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو یہ بات۔
ہاں ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو درست مان لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اخلاص نہیں تھا، اس واسطے کہ ان کو تو خمس ملتا تھا، اور نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان بھی اخلاص نہیں تھا۔ وہ اگر گھوڑا ہو تو دوہری مال غنیمت ملتی تھی، دوہرا حصہ ملتا تھا، اور گھوڑا نہ ہو تو اکیلا ملتا تھا، تو ان کو تو ان کی محنت کا اجر اور اجرت مل جاتا تھا، تو ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، ان کے لیے ثواب نہیں ہے۔ دیکھو ایسا نہیں ہے، یہ تو بالکل بداہتاً غلط ہے، اس واسطے وہی صحیح ہے۔ البتہ ایک حدیث پاک نقل کی جاتی ہے، اس میں اس طرح پر ہے کہ اگر اجرت ملے یعنی غنیمت ملے تو 2 ثواب ملتا ہے، اور اگر غنیمت نہ ملے تو پورا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال اگر اس طرح پر ہے اور وہ حدیث پاک معتبر ہے، سند اس کی درست ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے چونکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں راحت اور آرام کا اسباب ملے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا اجر آخرت میں کم ہو جائے گا، اور جن کو یہ آرام اور راحت نہیں ملا تو ان کا اجر آخرت میں زیادہ ہوگا۔ بہرحال تقسیم کے واسطے نہیں کہ یا اجر ملے اور یا غنیمت ملے، یہ ہے۔ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي اچھا او ادخلہ الجنہ، دیکھو اس کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے گا۔ دیکھو عام مؤمنین جو صالحین ہیں وہ بھی قیامت قائم ہونے اور حساب کے بعد پل صراط سے پار ہو کر جنت میں جائیں گے، اور اس سے پہلے وہ علیین میں رہیں گے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور شہداء کے واسطے یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ابھی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں میں کھاتے پیتے پھریں گے، اور وہ اپنا قیام عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان میں کرتے ہیں، وہاں کرتے ہیں۔ تو شہید کو یہ چیز یعنی جنت مرتے ہی حاصل ہو جاتی ہے، اور غیر شہداء کو یہ آخرت میں حاصل ہوگی۔ البتہ ان کی جو علیین میں جگہ ہے وہ بھی سمجھو جنت ہی کا ایک حصہ ہے، یہ ہے۔ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اور اگر میں اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ کرتا، مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، تو میں کسی سریے کے پیچھے نہ بیٹھتا۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے سریہ اور ایک ہوتا ہے غزوہ۔ سریہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو، عام طور سے سریہ چھوٹی جماعت ہوتی ہے اور وہ رات کو چھپ چھپ کر چلتا ہے، اسی لیے اس کو سریہ کہتے ہیں، اور وہ 400 تک کی جماعت کو سریہ کہتے ہیں، اور اس سے اوپر جو ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ اصطلاح نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ اصطلاح ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی ہے تو وہ غزوہ ہے، اور اگر آپ نے اس میں شرکت نہیں فرمائی ہے تو وہ سریہ ہے۔ جیسا کہ بدر اس میں کل 313 تھے تو وہ لغت کے اعتبار سے سریہ کہلائے گا، لیکن وہ غزوہ ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی ہے، یہ ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی لشکر راہ خدا میں لڑنے کے لیے نکلتا تو میں اس سے پیچھے نہ رہتا، میں اس میں ضرور شریک ہوتا، لیکن میں نے اپنی یہ شرکت ترک کر دی اور اپنی یہ تمنا ترک کر دی صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو امت مشقت میں پڑ جاوے گی، یہ ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ ہاں، میں خاص طور سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دین وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو حکم الہی کو پورا کرنے کا نام ہے۔ حکم الہی کو پورا کرنے کا اس وقت کیا حکم ہے، بس اس کا نام دین ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شوق نہیں پورا فرماتے، اپنا
طبعی تقاضا پورا نہیں فرماتے، بلکہ امت کی مشقت کا خیال کر کے ہر غزوے میں شریک نہیں ہوتے، ہر سریے میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ ہو گیا ایک بات۔ تو یہ بہرحال اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور آپ کا داعیہ، آپ کی رغبت معلوم ہوتی ہے جہاد میں شریک ہونے کی، اور اسی سے جہاد کا اجر و ثواب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے واسطے ہر سریے میں شرکت کا داعیہ اور تقاضا رکھتے ہیں۔ یہ ہوگی بات، یہ تو حدیث کا مفہوم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک دوسری بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر غزوے میں شریک ہوتے تو اس سے امت پر کیوں مشقت ہوتی، اور اس سے امت کو کیا مشقت ہوتی؟ یہ ہے سوال۔ تو دیکھو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں شریک ہوتے اور کسی غزوے میں بھی پیچھے نہ رہتے، تو دیکھو جہاد میں شرکت کی فضیلتیں ہیں، اور جہاد میں شریک نہ ہونے پر وعیدیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ثابت ہو جاتی۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس کا حکم کیا ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا حکم فرض عین ہوتا، ہر شخص پر غزوے میں شرکت کرنا فرض ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں مشقت تھی، اور اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر کے صرف امیر اور عمرہ تک یہ حکم محدود ہوتا کہ ہر امیر پر شرکت فرض ہوتی اور غیر امیر پر اور عوام پر شرکت فرض نہ ہوتی تو بھی مشقت ہوتی۔ اس واسطے کہ ہر امیر کے واسطے بھی شرکت کرنا اور ہر غزوے میں شرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک بات یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ سمجھیے گا یہاں پر کہ جہاد اپنی جگہ پر اہم ہے، اور وہ ایک اہم عبادت اپنی جگہ پر ہے، کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امت کا جو باقی نظام ہے اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں تشریف لے جائیں تو مدینے میں انتظام میں خلل واقع ہوگا، امت کی ضرورتوں میں حرج واقع ہوگا وغیرہ۔ تو اس طرح بھی ایک مشقت تھی۔ اور تیسرے یہ کہ بے شک جہاد بہت بڑی عبادت ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ اپنی ذات میں مقصود نبی کے واسطے دعوت و تبلیغ ہے، اور جہاد یہ تو دعوت و تبلیغ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ تو اگر آپ ہمیشہ جہاد میں رہتے تو ظاہر بات ہے کہ دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہوتی، یعنی خلل واقع ہوتا، رکاوٹ نہ کہ خلل پیدا ہوتا۔ تو اس طریقے سے امت کو مشقت ہوتی، یا تو نظم و انتظام میں خلل ہوتا، یا دعوت و تبلیغ میں خلل ہوتا، یا یہ کہ ہر امیر پر یا ہر آدمی پر شرکت فرض ہو جاتی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شرکت نہیں فرمائی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو وہ لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کر سکوں گا آپ کے سامنے، نہ اس آیت شریفہ کی تفسیر آپ کے سامنے کر سکوں گا، البتہ میں آپ کو کی رہنمائی کروں گا۔ فلولا نفر من کل امت فلولا نفر من کل طائفۃ، ہاں فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم، ہاں لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ یہ ہے۔ تو جہاد اپنی جگہ پر اہم ہے۔ جہاد کے علاوہ بھی سب کا کسی ایک ہی کام میں لگ جانا، اس سے پورے نظام کے اندر اور پورے دین کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور ان میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ علم، کہ علم ہی دین ہے، علم ہی ایمان ہے، علم ہی دین ہے اور علم ہی ایمان ہے۔ جب یہ علم نہیں رہے گا تو دین نہیں رہے گا۔ اس واسطے
جو جماعتیں سیاست میں حصہ لے رہی ہیں وہ سیاست میں حصہ لیں، جو کسی اور دوسرے کاموں میں حصہ لے رہی ہیں وہ ان دوسرے کاموں میں حصہ لیں، لیکن وہ علماء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی صلاحیت، علم کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خانقاہوں میں کہو، مدرسوں میں کہو، یا جو بھی جگہ کہو، اپنے جگہوں میں رہ کر یکسوئی کے ساتھ اور تنہائی کے ساتھ علم میں مشغول رہے۔ اس کے بغیر علمی کمال حاصل نہیں ہوتا اور اس کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا ایک تو یہ سمجھیے گا آپ کہ خود بھی ہر چیز کی تمنا نہ کیجیے کہ میں بھی اسٹیج کا آدمی ہوں، جو میری ویڈیو دور دور گھوم رہی ہوں، میرے نام اشتہارات میں، اخبارات میں آ رہے ہوں، چونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ علم کے کام کے نہیں رہیں گے، علمی صلاحیت اور علمی کمال حاصل نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ان دوسرے کاموں میں، دوسری خدمات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو ان علماء پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کونوں سے نکلتے ہی نہیں، اپنے مدرسوں سے نکلتے ہی نہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے اور امت کی تمام مصالح کو پر نظر نہ ہونے کی دلیل ہے۔ چلیے یہاں تک یہ بھی بات ہو گئی۔ وَلَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے قتل کیا جاوے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں مجھے شہادت نصیب ہو اور مجھے پھر زندہ کر دیا جاوے، اور پھر مجھے قتل کیا جاوے، یعنی پھر مجھے شہادت نصیب ہو اور پھر مجھے زندہ کر دیا جاوے اور پھر مجھ کو قتل کر دیا جاوے، یعنی پھر مجھ کو شہادت نصیب ہو۔ یہ بات بھی ظاہر ہے، اور اس سے خاص تو جہاد میں شرکت کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت تو پہلے جملے سے معلوم ہو رہی تھی، وَلَوْلَا نَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي سے، اور جہاد کی وہ شہادت کی فضیلت اور شہادت کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کرتے ہیں اور بار بار تمنا کرتے ہیں کہ بار بار مجھ کو شہادت نصیب ہو تاکہ ہر مرتبہ کا اجر اور مجھے ملے۔ یہ ہے، یہ تو بات بالکل صاف ہو گئی۔ ہاں، اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کے 3 درجے بیان کیے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 درجے بیان کیے ہیں۔ سب سے نیچے کا درجہ تو صالحین کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ تو ایک نبی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہوئے پھر وہ ادنی مقام کی، ادنا ہی ہے نبوت کے اعتبار سے، تو وہ اس کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کوئی سوال وال نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے واسطے یہ سوال کیا گیا ہے، اور یوں کہتے ہیں علماء اور محدثین کہ یہ سوال ہی نہیں ہے بلکہ تو اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو نیچے کے تمام درجے وہ اوپر کے درجے میں موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہداء ہیں وہ صالحین بھی ہیں، اور جو صدیقین ہیں وہ شہداء بھی ہو سکتے ہیں اور صالحین تو ہیں ہی، اور جو انبیاء ہیں وہ صدیقین ہیں۔ تو نیچے کے درجے اوپر کے درجے میں سب موجود ہیں۔ تو اس واسطے اگر اس درجے کی جو کہ آپ کو حاصل ہے تمنا کرنے لگیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور پھر یہ سمجھیے گا کہ مثال کے طور پر راتوں میں عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تذکیر اور نصیحت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام ہی تو ہیں جن کی بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ بلند درجہ ہے یہ۔ اور اس کثرت سے عبادت کے لوگوں کو ترس آنے لگے تو یہی وہ باتیں ہیں تو جن کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ بلند درجہ ہے۔ لہذا یہ نہ کہا جاوے، اور یہ ایک جہالت کی بات ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے۔
باب تطوع قیام رمضان من الایمان. جو شہداء کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کی روح جنت میں رہتی ہے اور بے تکلف آتی جاتی ہے، یہاں جیسے ہاں یہی مراد ہے، یہی مراد ہے، یہی مراد ہے. لمن خرج فی سبیلہ، جی لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ، ہاں اس کے دو مصداق آپ نے بتائے تھے. ہاں فی سبیلہ، ہاں. جہاد، اور دوسرا مصداق دوسرا بھی تھا اللہ کی رضا. ہاں فی سبیل اللہ کا ترجمہ فی سبیل اللہ کی رضا، اللہ کا راستہ یعنی اللہ کی رضا، اس کی یہ ہے. یہ جہاں آیات نصوص میں مطلق فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے، اس کا اول مصداق جہاد ہوتا ہے. جہاد بھی ہوتا ہے، جہاد بھی ہوتا ہے اور جہاد نہیں بھی ہوتا. مثال کے طور پر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو یہاں صرف جہاد ہی مراد نہیں ہے بلکہ مطلق اللہ کی رضا مراد ہے، اللہ کی رضا مراد ہے. یہ ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. وہ جو میں نے آپ حضرات کو جہاد کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس کے ایک تو لغوی معنی ہے جس کو ہم جد و جہد کہہ سکتے ہیں، انتہائی محنت، انتہائی کوشش کہہ سکتے ہیں، اور ایک اس کے اصطلاحی معنی ہے. وہ اصطلاحی معنی ہے مسلح، یعنی مسلح جد و جہد، مسلح جد و جہد، جس کو قتال بھی کہا سکتا ہے، قتال مسلح جد و جہد. تو اس کے واسطے دراصل کوئی ایسا قاعدہ کلیہ بیان کرنا مشکل ہے کہ کہاں مسلح جد و جہد مراد ہے اور کہاں پر جد و جہد مراد ہے، کوشش مراد ہے. اگرچہ کچھ معنی متعین کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر اشکال پیدا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سیاق و سباق سے متعین کیا جائے گا کہ یہاں کیا مراد لیا جا رہا ہے. عام طور سے جب مطلق جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے مسلح جد و جہد ہی مراد ہوتی ہے، قتال ہی مراد ہوتا ہے. یہ ہے. اور بقول مفتی سعید مصعب پالنپوری کے کہ ہم جہاد جب سنتے ہیں کافر تو وہ بھی اس سے مسلح جد و جہد ہی مراد لیتے ہیں، چونکہ جہاد ہی کے معنی مسلح جد و جہد کے معنی میں اتنے معروف اور مشہور ہیں کہ محض جد و جہد کی طرف تو ذہن جاتا ہی نہیں. ہاں وہ تو قیاس، وہ قرائن اس میں غور کر کے متعین کرنا ہوتا ہے. یہ ایک تو فی سبیل اللہ کے معنی رضا اللہ کے بھی ہیں اور سبیل اللہ کے معنی ایک تیسرے بھی ہیں. ہاں اور وہ تیسرے معنی ہوئے ہیں وہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو. یہ ہے جیسا کہ مثال کے طور پر سلوک، ہاں قصد السبیل الی المولا الجلیل، وہ جو آپ نام وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. وہ بھی ہر وہ کا عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو. اور یہ رضا اللہ پر بھی صادق آتا ہے اور یہ جہاد پر بھی صادق آتا ہے، لیکن یہ معنی الگ الگ ہیں. کہیں کوئی معنی مراد ہے تو کوئی معنی مراد ہے اور وہ متعین کرنا پڑے گا. یہ طلب علم میں داخل ہو. ہاں طلب علم جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں بھی داخل ہے، فی سبیل اللہ میں بھی داخل ہے، یعنی وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور اخلاص کے وہ اسی میں داخل ہوگا وہ. لیکن ایک دوسری بات بھی بتائی تھی میں نے آپ کو، وہ بھی یاد رہیے گا. ایک تو ہے اصل جہاد، اور ایک یہ ہے کہ کسی عمل کی فضیلت بیان کرنے کے واسطے اس کو جہاد کے ساتھ لاحق کر دیا گیا، یعنی اس پر جہاد کا ثواب عطا کر دیا گیا. یہ ہے. اور وہ ظاہر بات ہے کہ جہاد میں بھی ثواب الگ الگ ہے، کسی کا کتنا کسی کا کم، کسی کا زیادہ. اب اس تعین میں کہ مکمل جہاد کا ثواب ملے گا یا کون سا ملے گا وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو اس کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، لاحق کر دیا گیا ہے. باب تطوع قیام رمضان من الایمان. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ
دیکھو حدیث کی سند جو ہے یہ بھی معلوم و مشہور ہی ہے، اور اس حدیث پاک کا جو مطلب آپ کو بتایا گیا تھا وہ بھی وہی ہے، اس میں بھی کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ہے۔ بس یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے قیام رمضان، اور ہے اسی کو کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو قیام اللیل، اور ایک ہے تہجد۔ تو تہجد الگ ہے اور قیام اللیل یہ الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے اور قیام رمضان یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ دیکھو تہجد کہتے ہیں عامتاً اس نماز کو جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کے اصل معنی ہی ہے نیند دور کرنا۔ تہجد کا معنی ہے ہی نیند دور کرنا۔ تو ایک تو نماز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر شب کی نماز، جو آپ عامتاً سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے، اور یہ نماز آپ 12 مہینے پڑھتے تھے، اور اسی کو کہتے ہیں تہجد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 12 رکعتیں یا 11 رکعتیں یا کم و بیش جو منقول ہیں وہ یہی تہجد کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو وہ نماز 11 رکعتیں اس طرح بنتی تھی، 11 رکعتیں اس طرح بنتی تھی۔ یہ ایک تو بات یہ سمجھے گا آپ، اور ایک ہے قیام اللیل یا قیام رمضان یا قیام اللیل دونوں کہیے گا، یہ عام طور سے اس عبادت پر بولا جاتا ہے جو سونے سے پہلے کی جاوے، سونے سے پہلے کی جاوے۔ اب رمضان میں سونے سے پہلے جو عبادت کرتے ہیں ہم زمانِ نبوی میں اور زمانِ صحابہ میں، تو اس کو قیام اللیل ہی کہا کرتے تھے، اور بعد میں اس کا نام پھر تراویح ہو گیا ہے۔ یہ تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے گا اور وہ یہ کہے گا کہ قیام لیل یا قیام رمضان یہ تراویح کوئی نماز ہے ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے جو عبادت کیا کرتے تھے، بس رمضان میں بھی وہی عبادت ہے، اس سے الگ رمضان کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جو 8 تراویح ہے نا، 8 تراویح عام طور سے وہ اسی طرح سے ہے کہ 8 تو تراویح اور 3 رکعت تہجد کی، اس طرح وہ 11 رکعت ہو گئی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اس سے لیتے ہیں یہ۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ قیام رمضان الگ ایک عبادت ہے، الگ ایک نماز ہے، اور تہجد الگ ایک عبادت ہے، الگ ایک نماز ہے، جیسا کہ اس سلسلے کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ بس اتنی بات میں آپ کو بتلا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت سے اس کو جماعت کے ساتھ مداومت کے ساتھ نہیں پڑھا، بلکہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر انفرادی طور پر پڑھنے کی تعلیم کی گئی، ہدایت کی گئی۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی طرح اس کو پڑھتے رہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور ضرورت سمجھی، تو پھر اس نماز کو منظم کر دیا گیا، اور منظم کئی طریقے سے کیا گیا۔ ایک تو منظم اس طرح پر کیا گیا کہ اس کی 20 رکعت متعین فرما دی، اور ایک منظم اس کو اس طرح کیا گیا کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاوے گی، ایک منظم اس طرح کیا کہ مسجد میں ادا کی جاوے گی، ایک منظم اس طرح کیا گیا کہ اس میں قرآن پاک پڑھا جاوے گا۔ تو یہ سب چیزیں بعد میں منظم کی گئی ہیں، ورنہ تراویح جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمیشہ سے پڑھتے رہے ہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، تہجد اور قیام لیل۔ اسی طریقے سے آج کل بھی جو حضرات صبح کو آخر شب میں اٹھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، تو وہ سونے سے پہلے کچھ رکعت پڑھ لیا کریں، تو وہ اگرچہ پوری تہجد نہیں ہوگی، لیکن بہرحال
رات کی عبادت ہونے میں تہجد کے مثل ہوگی وہ، اور اگر تہجد جیسا کامل اجر اس پر نہیں ملے گا تو اس سے کم سے ہی، لیکن بہرحال رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ ہے باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. دیکھو یہاں پر بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں جو آپ کے سامنے رکھی جاوے جس کا بیان نہ آیا ہو. پہلے اس لیے چلتے ہیں. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ کے سامنے آ گیا ہے. بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باب الدین